ناظرین کرام، قارون کون تھا؟ اس کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تاہم ابن اسحاق کی تحقیق کے مطابق یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چچا زاد بھائی بتایا ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ وہ تورات کا بہت بڑا قاری تھا، شکل و صورت کے لحاظ سے نہایت حسین اور آواز کے لحاظ سے انتہائی خوش الحان تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کرنے والوں میں شامل تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، لہٰذا مال و دولت کے انبار لگا لیے۔ ابن کثیر کے مطابق اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے قوی مزدوروں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ امام سیوطی بحوالہ امام ابن منذر لکھتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 60 پنج کلیان خچر چاہیے ہوتے تھے۔ کوئی بھی چابی ایک انگلی سے بڑی نہیں تھی۔ جس طرح سامری منافق ہو گیا، یہ بھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے خار کھانے لگا اور آپ کی کھلی مخالفت پر اتر آیا۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار اتری اور اللہ کریم کے حکم سے قربانی کی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قربانیوں کا انچارج بنا دیا۔ یہ بولا کہ رسالت آپ کے لیے، قربانی کے انچارج ہارون، اور میں کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہارون کو میں نے نہیں، اللہ کریم نے یہ منصب عطا کیا ہے۔ اس کے بعد سے مزید کھلی دشمنی پر اتر آیا، مفاخرانہ لباس پہنتا، گھر کے دروازے اور دیواروں پر سونے کی پتریاں لگواتا، صبح و شام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے امراء اور آدمی آتے، محفلیں جمتی، ہنسی مذاق ہوتا اور قارون سب کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اس کی سرکشی، بغاوت اور نافرمانی اس واقعے کے بعد کھل کر سامنے آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ ہر شخص اپنی چادر کے چاروں کونوں پر نیلا دھاگا باندھ لے، تاکہ نیلا دھاگا دیکھ کر انہیں نیلا آسمان یاد آ جائے اور یوں یہ ذہن میں رہے کہ آسمان والے نے انہیں اپنے کلام سے نوازا ہے۔ بنی اسرائیل نے حکم کی تابعداری کی، قارون نے حکم نہیں مانا اور غرور کیا کہ ایسا عمل تو آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بقول امام بغوی جب وحی الہی سے زکوٰۃ کا حکم آیا تو قارون نے پھر ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے 1/1000 کی شرط پر قارون سے مصالحت کی۔ قارون نے وعدہ کیا کہ ہر 1000 دینار اور درہم میں سے ایک، ہر 1000 بکریوں میں سے ایک بکری دے گا۔ گھر پہنچ کر جب حساب لگایا تو کثیر رقم بنی۔ چنانچہ نہ صرف انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کو جمع کر کے خطاب بھی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب تمہارے مال بھی لینا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، جو منشا ہے آپ حکم دیجئے، ہم کریں گے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ربیہ نامی زانیہ عورت کو لے آؤ اور وہ اپنے ساتھ بدکاری کرنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، ہم اسے مال و دولت دے دیں گے۔ اگر اس نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں یہ تہمت لگا دی تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ 1000 دینار اس عورت کو دینے کی پیشکش ہوئی۔ دوسرے دن قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لوگ جمع ہیں، آپ آئیے اور انہیں امر و نواہی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور خطاب شروع کیا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزا پر ہاتھ کاٹنا ہے، تہمت پر 80 کوڑے ہیں، غیر شادی شدہ زانی کے لیے 100 درے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے۔ یہ سن کر قارون نے کہا، چاہے آپ خود ہی یہ کام کیوں نہ کریں؟ فرمایا، اگرچہ میں بھی ایسا کروں۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ الزام سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ وہ آئی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی ہے؟ اس رب کے وسیلے سے جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تورات نازل کی، کیا تو سچ نہیں بولے گی؟
اللہ کریم نے اس کے دل کو بدل دیا۔ اس نے کہا کہ میں آج اس سے فضیلت والی توبہ نہیں پاتی کہ اللہ کریم کے دشمن کو جھٹلاؤں اور رسول اللہ کی برات کا اظہار کروں۔ اس عورت نے پوری تفصیل بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ کریم سے قارون کے لیے سزا طلب کی اور عرض کی، الہی میں تیرا رسول ہوں اور تو میرے لیے اس پر غضب نازل فرما۔ اللہ کریم نے وہی بھیجی کہ میں نے زمین کو تیرا تابع فرمان کر دیا ہے، جو چاہے اسے حکم دے یہ بجا لائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے پکڑ لے۔ زمین نے پاؤں تک اس کو گرفت میں لے لیا۔ وہ منت و زاری کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ۔ زمین نے کمر تک نگل لیا۔ قارون برابر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم کا اور اپنی قرابت داری کا واسطہ دیتا رہا، یہاں تک کہ 70 بار اس نے واسطہ دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا۔ آخر میں زمین نے اسے مان اس کے گھر اور مال و دولت کے نگل لیا۔ عبد بن حمید نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ جب قارون کو زمین اندر نگل رہی تھی اور وہ برابر واسطے دے رہا تھا تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، تیرا دل کتنا سخت ہے۔ قارون بار بار تجھ سے رحم کی درخواست کر رہا تھا، لیکن تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ مجھ سے ایک بار بھی مدد طلب کرتا تو میں ضرور اس کی مدد کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا گیا کہ آج کے بعد زمین کو کسی کے بھی تابع نہیں کروں گا۔ امام خازن کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے لے اور خون بہا بھی لے لے، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ربانی ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے چلے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی کی ہو نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک ہی گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ رب العزت کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، اے رب تعالی، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ رب العزت کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح اور متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے میرے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ وہ تجھے
लौटा दे, अता फरमाए, और तू उसे जंगल से ले आ। लड़का जंगल में गया और उसने गाय को जंगल में देखा और वालिदा को बताई हुई अलामतें उसमें पाईं और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम देकर बुलाया तो वो हाजिर हो गई। वो जवान उस गाय को वालिदा की खिदमत में ले आया। वालिदा ने बाज़ार में ले जाकर 3 दीनार पर फ़रोख्त करने का हुक्म दिया और ये शर्त की कि सौदा होने पर फिर उसकी इजाज़त हासिल की जाए। उस ज़माने में गाय की कीमत उन अतराफ में 3 दीनार ही थी। जवान जब उसे गाय को बाज़ार में लाया तो एक फ़रिश्ता ख़रीदार की सूरत में आया और उसने गाय की कीमत 6 दीनार लगा दी, मगर ये शर्त रखी कि जवान अपनी वालिदा से इजाज़त नहीं लेगा। जवान ने यह मंजूर नहीं किया और वालिदा से तमाम किस्सा कह दिया। उसकी वालिदा ने 6 दीनार कीमत मंजूर करने की तो इजाज़त दी, मगर बेचने में फिर दोबारा अपनी मर्ज़ी दरियाफ्त करने की शर्त लगा दी। जवान फिर बाज़ार में आया। इस मर्तबा फ़रिश्ते ने 12 दीनार कीमत लगाई और कहा कि वालिदा की इजाज़त पर मौकूफ़ न रखो, जो उसने नहीं माना और वालिदा को इत्तला दी। वो साहिब फ़िरासत औरत समझ गई कि ये ख़रीदार नहीं, कोई फ़रिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। बेटे से कहा कि अब की मर्तबा उस ख़रीदार से ये कहना कि आप हमें इस गाय के फ़रोख्त करने का हुक्म देते हैं या नहीं देते। लड़के ने यही कहा तो फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि अभी इसको रोक के रखो, जब बनी इसराइल ख़रीदने आए तो उसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि उसकी खाल में सोना भर दिया जाए। जवान गाय को घर लाया और जब बनी इसराइल जुस्तजू करते हुए उसके मकान पर पहुँचे तो यही कीमत तय की गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द कर दी गई। बनी इसराइल ने गाय ज़िबा करके उसके किसी उज़्व से मुर्दा को मारा और वो बहुक्म इलाही ज़िंदा हो गया। उसके हलक से खून का फव्वारा जारी था। उसने अपने चचाज़ाद भाई के बारे में बताया कि इसने ही मुझे कत्ल किया है। अब उसको भी इकरार करना पड़ा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर क़िसास का हुक्म फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दसा यानी मुल्क शाम जाने और अपने बाप दादा की सरज़मीन काफ़िरों से छुड़वाने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहाँ पहुँच गए। उस वक्त वहाँ पर कौम जब्बारीन का कब्ज़ा था। ये लोग अजीब खौफनाक शक्ल सूरत और हैबतनाक कदो कामत के मालिक थे। उनके जुल्म व सितम और कहर व जबर की दास्तानें आम थी। बनी इसराइल ने जब शहर से बाहर उनके हालात सुने तो शहर में दाखिल हो रहे और उनसे जिहाद करने से इनकार कर दिया। उनका कौल कुरान मजीद में इस तरह मज़कूर है, या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे। अगर लड़ना ही ज़रूरी है तो आप और आपका परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। तफसीर खाजिन और तफसीर अजीज़ी के मुताबिक उस शहर से मुराद बैतुल मुक़द्दस था या अरीहा, जो बैतुल मुक़द्दस के करीब है, जिसमें अमालका आबाद थे और वो उसे खाली कर गए थे। वहाँ गल्ले मेवे बकसरत थे। उस बस्ती के दरवाज़े में दाखिल होने का फरमाया गया और ये दरवाज़ा उनके लिए काबे की तरह था और उसमें दाखिल होना और उसकी तरफ सजदा करना गुनाहों की मुआफ़ी का सबब था। बनी इसराइल को हुक्म ये था कि दरवाज़े में सजदा करते हुए दाखिल हों और ज़ुबान से हित्तातुन कहते जाएं। ये कलिमा इस्तिग़फ़ार था। उन्होंने दोनों हुक्मों की मुखालफत की और सजदा करते हुए दाखिल होने के बजाय सुरीनों के भल घिसटते हुए दाखिल हुए और तौबा इस्तिग़फ़ार का कलिमा पढ़ने के बजाय मजाक के तौर पे हब्बतुम फी शारा कहने लगे, जिसका माना था बाल में दाना। इस मजाक और नाफरमानी की सज़ा में उन पर ताऊन मुसल्लत किया गया, जिससे हज़ारों इसराइली हलाक हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब्बारीन से जंग का इरादा किया और सरज़मीन शाम में
نزول فرمایا تو بلعم بن باورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہمارے بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کر دیں۔ تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہو، تم نکلو اور اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلعم نے کہا افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب گریہ وزاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلعم نے کہا اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لیتا ہوں۔ بلعم کا طریقہ یہی تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کر لیا کرتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلعم نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی۔ اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ رب العزت کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلعم بن باورہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدھی نے اسے کئی مرتبہ گرایا اور وہ پھر سوار ہو جاتا حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے حکم سے گدھی نے اس سے کلام کیا اور کہا افسوس اے بلعم، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تم اللہ رب العزت کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعم پھر بھی باز نہیں آیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلعم جو بد دعا کرتا اللہ رب العزت اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آ جاتا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا اے بلعم، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعم نے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں، تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ رب العزت اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچیں تو ایک کنانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد و عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھایا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے
ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے